السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ ایک میرے بھائی نے مجھے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری سننی ہے تو آپ سنیں۔ نبوت سے پہلے جن لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاجرانہ تعلق تھے، انہوں نے ہمیشہ آپ کی دیانت اور حسن معاملہ کا اعتراف کیا ہے۔ اسی لیے قریش نے متفقاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آمین کا خطبہ دیا تھا، مطلب سچا۔ نبوت کے بعد بھی گو قریش بعض قنبہ کے جوش سے لبریزہ تھے، تاہم ان کی دولت کے لیے مامون مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا کاشانہ تھا۔ عرب میں صاحب رضا نامی ایک تاجر تھے۔ وہ مسلمان ہو کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ لوگوں نے دھیمے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا تعارف کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ صاحب رضا نے کہا، میرے ماں باپ فدا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ساجی تھے لیکن ہمیشہ معاملہ صاف رکھا۔ ایک دفعہ ایک شخص سے کچھ کھجوریں قرض کے طور پر لیں۔ چند روز کے بعد وہ تقاضے کو آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری کو حکم دیا کہ اس کا قرضہ ادا کر دیں، اور انصاری نے کھجوریں دیں لیکن ویسی عمدہ نہ تھیں جیسی اس نے دی تھیں۔ اس شخص نے لینے سے انکار کیا۔ انصاری نے کہا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ کھجوروں کے لینے سے انکار کرتے ہو؟ بولا، ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل نہ کریں گے تو اور کسی سے توقع رکھی جائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا کہ یہ بالکل سچ ہے۔ ایک دن ایک بدو آیا جس کا کچھ قرضہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھا۔ بدو عموماً وحشی مزاج ہوتے ہیں۔ اس نے نہایت سختی سے گفتگو شروع کی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گستاخی پر اس کو ڈانٹا اور کہا کہ تجھ کو خبر ہے کہ تو کس سے ہم کلام ہے؟ بولا کہ میں تو اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو اسی کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ اس کا حق ہے، قرض خواہ کو بولنے کا حق ہے۔ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا قرض ادا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اور زیادہ دلایا۔ حکم ادا کرنے کو فرمایا اور زیادہ دلایا۔ ایک غزوہ میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ کعب تھے۔ ان کی سواری میں جو اونٹ تھا سست رو تھا اور تھک جانے کی وجہ سے اور بھی سست ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ ان سے خرید لیا اور دام کے ساتھ اونٹ بھی ان کو دے دیا کہ دونوں تمہارے ہیں۔ یہی واقعہ ایک روایت میں اس طرح پر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہارے پاس کوئی لکڑی ہو تو دو۔
انہوں نے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اونٹ کو مارا تو وہ اس قدر تیز دوڑنے لگا کہ سب سے آگے نکل گیا۔ کچھ آن حضرت نے ان سے 4 دینار پر اونٹ اس شرط پر خرید لیا کہ مدینہ تک ان کا سواری کا حق ہے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان کو قیمت 4 دینار اور اس سے کچھ اور زیادہ بھی دو۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 دینار پر اس ایک قطعت سونا اور زیادہ دیا۔ ایک قرات سونا اور زیادہ دیا۔ معمول تھا کہ کوئی جنازہ لایا جاتا تو پہلے فرماتے کہ میت پر کچھ قرض تو نہیں ہے۔ اگر معلوم ہوتا کہ مقروض تھا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ جنازے کی نماز پڑھاؤ اور خود شریک نہ ہوتے۔ ایک دفعہ کسی سے اونٹ قرض لیا، جب واپس کیا تو اس سے بہتر اونٹ واپس کیا اور فرمایا سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرض کو خوش اخلاقی سے ادا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کسی شخص سے ایک پیالہ مہر لیا سو اتفاقاً سے وہ گم ہو گیا تو ان کا تاوان ادا فرمایا۔ عموماً فرمایا کرتے تھے کہ میں 3 دن سے زیادہ وہ اپنے پاس 1 دینار بھی رکھنا پسند نہیں کرتا۔ تاجر اس دنیا کے جس کو قرض ادا کرنے کے انتظار میں اپنے پاس رکھ چھوڑتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک بدو اونٹ کا گوشت بیچ رہا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خیال تھا کہ گھر میں کھجوریں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ چھوارے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوک چھواروں پر گوشت خرید لیا۔ گھر میں آ کر دیکھا تو کھجوریں نہ تھیں۔ باہر تشریف لا کر قصاب سے فرمایا کہ میں نے چھوارے پر گوشت خریدا تھا لیکن چھوارے میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے وہیں واویلا مچائی کہ ہائے بددیانتی۔ لوگوں نے سمجھا کہ رسول اللہ بددیانتی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، چھوڑ دو، اس کو کہنے کا حق ہے۔ پھر قصاب کی طرف خطاب کر کے وہی فقرہ ادا کیا۔ اس نے پھر وہی لفظ کہا۔ لوگوں نے پھر روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو کہنے دو، اس کو کہنے کا حق ہے، اور اس جملے کو کئی بار دہراتے رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری کے ہاں اس کو بھجوایا کہ اپنے دام کے چھوارے وہاں سے لے لو۔ جب وہ چھوارے لے کر پلٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرماتے تھے۔ اس کا دل آپ کی طرف مائل ہوا اور حسن معاملات سے متاثر تھا۔ دیکھنے کے ساتھ بولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو خدا جزائے خیر دے، تم نے قیمت پوری دی اور اچھی دی۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ کبھی کسی سے قرض لیا ہو تو اس کا قرض خوشی دیا کرو، جیسے لینے جاتے ہو ویسے ہی ادا کیا کرو، کیونکہ قرض خوشی سے ادا کرنا بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ جب آپ لینے جاتے ہو تو خوش ہو کے جاتے ہو، جب دینے کی باری ہوتی ہے تو کچھ لوگ رو کے دیتے ہیں۔ تو کوشش کیا کرو کہ جیسے لیتے ہو ویسے ہی خوشی ادا کیا کرو، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں، آسانی ہوگی، اور اپنے لیے آسانی پیدا کریں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔